السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم پڑھیں گے کلاس دہم کی دوسری نظم ہے تعمیر چمن. اور اس نظم کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے تو آپ اپنے سامنے کتاب کو ضرور رکھیں. ٹھیک ہے، جن اشعار کا مفہوم اور جن اشعار کی تشریح میں آپ کو کرا رہی ہوں اور مفہوم سمجھا رہی ہوں، تو اس کے لیے ضروری ہے، اس کو اچھے سے سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس بھی آپ کی نصابی جو کتاب ہے اردو کی وہ آپ کے سامنے موجود ہو. سب سے پہلے کسی بھی نظم کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہم اس کے عنوان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ نظم شاعری کی وہ صنف ہے جس میں عنوان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی تمام جو اشعار ہے وہ شاعر لکھتا ہے. سب سے پہلے ہم احسان دانش کی یہ جو نظم ہے تعمیر چمن، اس کے عنوان کو دیکھتے ہیں. تعمیر اکثر مکان کی تعمیر و مرمت کے حوالے سے اس کا ذکر کیا جاتا ہے. تعمیر کا مطلب ہوتا ہے بنانا، ٹھیک ہے. اور یہاں پر چمن ویسے آپ جانتے ہوں گے یقیناً کہ چمن کا مطلب ہے باغ، ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم مرادی معنوں میں دیکھیں تو یہاں پر شاعر کی مراد چمن سے مراد وطن ہے. یا یوں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تعمیر چمن کا مطلب ہے وطن کی تعمیر و ترقی یا وطن کو بنانا یا سنوارنا، ٹھیک ہے. اب اس کے علاوہ ہم جو اس کا پہلا شعر ہے وہ دیکھتے ہیں. جس طرح ممکن ہو تعمیر چمن کرتے رہو، کام اپنا اے محبان وطن کرتے رہو. سب سے پہلے ہم جہاں جو کہ شاعر کے حوالے سے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ شاعر جو ہیں اس میں نوجوانوں سے مخاطب ہیں، ٹھیک ہے. اور اس میں شاعر جو ہیں وہ محبان وطن یعنی جو وطن سے محبت کرنے والے ہیں ان سے مخاطب ہیں. سب سے پہلے تو مخاطب کون ہے؟ نوجوان ہیں، اپنے وطن سے محبت کرنے والے لوگ ہیں جو اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں. اور کسی بھی ملک کی تعمیر و ترقی میں جو سب سے زیادہ اہم کردار ادا کرتے ہیں وہ اس ملک کے، اس چمن کے، اس وطن کے نوجوان ہی ہیں. پہلے شعر میں ہم دیکھتے ہیں جس طرح ممکن ہو تعمیر چمن کرتے رہو، یعنی جس حد تک، جتنی ممکنہ طور پر جتنی اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا سکتے ہو وہ اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنے وطن کی تعمیر، اپنے وطن کی جو مرمت ہے، جو اس کو بنانا ہے، جو اس کو سنوارنا ہے، وہ کرتے رہو. کام اپنا اے محبان وطن کرتے رہو. محب کی جمع ہے محبان، اور وطن سے محبت کرنے والے، محب کا مطلب ہوتا ہے محبت کرنے والا. اب اس میں شاعر نے نوجوانوں کو اور اپنے وطن سے محبت کرنے والوں کو اگر آپ دیکھیں تو یہ ندائیہ کی علامت ہے جس میں کسی کو مخاطب کرنے کے لیے، پکارنے کے لیے اس علامت کا استعمال کیا جاتا ہے. اب اس میں شاعر یہ چاہتے ہیں کہ جس حد تک انسان جو ہے وہ ہمیشہ سے کسی بھی کام کو کرنے کے لیے صرف اور صرف کوشش کر سکتا ہے. اب اس لیے شاعر نے کہا ہے کہ جس طرح ممکن ہو انسان ہمیشہ اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے، کسی بھی کام کو سر انجام دینے کے لیے ہمیشہ سے وہ کیا کرتا ہے؟ صرف اور صرف تگ و دو کرتا ہے، کوشش کرتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ اس کی کوشش اور اس کی جد و جہد کو دیکھتے ہوئے اس کو کامیابی جو ہے وہ نوازتا ہے. انسان کا سب سے پہلا کام کیا ہے کہ ناکامی کو بالائے طاق رکھتے ہوئے، یعنی کہ ناکامی کے بارے میں نہ سوچتے ہوئے انسان ہر ممکنہ حد تک کوشش کرے، کسی بھی کام کو سر انجام دینے کی کوشش کرے. اب کامیابی اور ناکامی جو ہے وہ اس کی کوشش پر ہی جو ہے وہ دار و مدار رکھتی ہے. اب اس میں شاعر کہتے ہیں کہ جس طرح ممکن ہو تعمیر چمن کرتے رہو، یعنی کہ تم جتنی حد تک کوشش کر سکتے ہو، جہاں تک ممکن ہو سکے، جتنی تمہاری صلاحیتیں ہیں، اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لاؤ اور اپنے چمن کو بناؤ، سنوارو، اور اپنے چمن کی یعنی اپنے وطن کی تعمیر و ترقی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لو. کام اپنا، اب اس میں اپنا سے مراد یعنی ہر ایک شخص، ہر ایک فرد، ہر ایک نوجوان، ہر ایک محبان وطن جو اپنے وطن سے محبت کرتا ہے وہ اپنے حصے کا کام کرتا چلا جائے. یعنی کام کرنا لازم ہے، کام کرتے چلے جائیں. اور پھر یوں کیا ہوگا کہ جب نوجوان جو محبان وطن ہیں، جو اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں، وہ جب اپنے وطن کی تعمیر و ترقی کے لیے کوئی کام کریں گے تو پھر یوں کیا ممکن ہو پائے گا؟ اپنے وطن کی، اپنے چمن کی جو تعمیر و ترقی ہے وہ ممکن ہو پائے گی. اس میں دوسرا شعر دیکھتے ہیں. جی دوسرا شعر ہے: زندگی یکسر محرک
ہے زندگی یکسر محرک ہے، سکون یکسر ہے موت، کچھ نہ کچھ اے نوجوانان وطن کرتے رہو۔ اب اس میں پہلے ہم لفظی مطلب دیکھتے ہیں کہ جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں شعر میں ان کا مطلب کیا ہے۔ یکسر کا مطلب ہے شروع سے لے کر آخر تک، یکسر کا مطلب جو ہے وہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں مکمل طور پر، بالکل ٹھیک ہے۔ زندگی یکسر محرک ہے، محرک کہتے ہیں تحریک کو، حرکت کو۔ سکون یکسر ہے موت، کچھ نہ کچھ اے نوجوانان وطن کرتے رہو۔ اب اس میں دو باتوں کا ذکر کیا ہے شاعر نے، ایک تو تحریک کا، ٹھیک ہے، کہ جو حرکت میں آنا ہے وہ کس سے عبارت ہے، وہ زندگی سے عبارت ہے، اور جو سکون ہے، سکون سے مراد یہاں پر ٹھہراؤ ہے، ساکن ہونا، جمود کا شکار ہونا، ایک جگہ پر موجود ہونا، یعنی ٹھہراؤ کا شکار ہو جانا، ساکن ہو جانا۔ تو ساکن ہونا، جمود کا شکار ہو جانا، جو ٹھہراؤ ہے وہ کیا ہے، وہ موت سے عبارت کیا ہے شاعر نے اسے۔ اب اس میں جو سب سے اہم چیز ہے، اقبال کا جو نظریہ ہے، نظریہ حرکت و عمل کا جو درس دیا ہے اقبال نے، اس میں اس کی بات کی گئی ہے۔ حرکت و عمل کے حوالے سے یہ کہا جا سکتا ہے، اب جس طرح شاعر یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک انسان تب تک زندگی کی عبارت کس سے ہے، حرکت کرنے سے ہے، یعنی کچھ نہ کچھ کرتے رہنے سے کیا کسی انسان کو کیا سمجھا جائے گا، زندگی اس کے اندر سمجھی جائے گی۔ یعنی کہ جو شخص جس کے اندر تحریک ہوگی، جس کے اندر کام کرنے کی صلاحیتیں موجود ہوں گی، جو مسلسل حرکت میں رہتا ہو، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ زندگی کی نمائندگی کر رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی ساکن ہوگا، کوئی ٹھہراؤ کا شکار ہوگا، کوئی جمود کا شکار ہوگا، کوئی کچھ بھی عملی طور پر کچھ نہیں کر رہا ہوگا بلکہ ٹھہرا ہوا ہوگا، تو یہ کس کی عبارت ہے، موت کی عبارت ہے۔ اب اس میں شاعر نے کام کرنے کو، حرکت کرنے کو، عملی طور پر کچھ کرنے کو زندگی کے ساتھ اس کو منسوب کیا ہے، جبکہ ٹھہراؤ کو، ساکن ہونے کو، جمود کا شکار ہونے کو، کچھ نہ کرنے کو جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، اس کو موت کے ساتھ منسوب کیا ہے۔ اب دوسری طرف شاعر کہتے ہیں، دوسرے مصرے میں شاعر کہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ اے نوجوانان وطن کرتے رہو۔ یعنی پہلے مصرے میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ کام اپنا، یعنی اپنے حصے کا کام تم کرتے رہو، اے اپنے وطن سے محبت کرنے والے نوجوانوں، تم اپنے حصے کا کام کرتے رہو۔ اور کچھ نہ کچھ اے نوجوان، کچھ نہ کچھ یعنی کہ ضروری نہیں کہ آغاز جو ہے اپنے وطن کی تعمیر و ترقی کے حوالے سے اگر کسی کام کا آغاز کرنا ہے تو کسی بڑے کام سے آغاز کیا جائے، نہیں، ضروری نہیں ہے، بلکہ شاعر کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح کام کا آغاز جو ہے وہ لازمی کیا جانا چاہیے، یعنی کہ ٹھہرنا نہیں چاہیے، جمود کا شکار نہیں ہونا چاہیے، ساکن نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ساکن ہونا، ٹھہراؤ کا جو شکار ہو جائیں وہ نوجوان جو کچھ عملی طور پر نہ کریں تو یہ تو موت کے مترادف ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں وہ نوجوان جو کہ حرکت و عمل کرتے ہیں، عملی طور پر کچھ کرتے ہیں، کچھ کرتے رہتے ہیں، تو کچھ کرنا اور کچھ جو تحریک ہے، جو حرکت ہے، عملی طور پر کوئی کام کرنا جو ہے وہ زندگی سے عبارت ہے۔ تو اس لیے کوئی نہ کوئی کام جو ہے اے نوجوانان وطن لازمی کرتے رہو۔ جی، شعر نمبر 3 اور 4 دیکھتے ہیں۔ تعمیر چمن ہماری نظم ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے 2 اشعار کی تشریح آپ لوگ دیکھ چکے ہیں، شعر نمبر 3 کی تشریح دیکھتے ہیں اور اس کا مفہوم اور معنی سمجھتے ہیں۔ پتی پتی پر چمن کی جان چھڑکو دوستو، رات دن خدمات ارباب چمن کرتے رہو۔ پتی پتی پر چمن کی، اب یہاں پر چونکہ چمن کا استعارہ استعمال کیا گیا ہے وطن کے لیے، میں پھر سے بتا رہی ہوں آپ کو، چمن کا ایک شعرا جو ہیں وہ اپنی شاعری میں کچھ الفاظ جو ہے وہ ظاہری طور پر استعمال کرتے ہیں، لیکن ان کے مرادی معنی جو ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں۔ ظاہری طور پر جو لفظی معنی ہے چمن کا وہ باغ ہے، اور یقیناً باغ میں موجود کیا ہوتے ہیں، پتے موجود ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر جو مرادی معنی ہے شاعر کے وہ وطن مراد ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس سے پتی پتی یعنی کہ جو چمن میں موجود پتے ہیں ان پر اپنی جان چھڑکو دوستو، کہ جس طرح کسی بھی چمن کا جو باغباں ہے، جو
किसी भी चमन का जो माली है, जिस तरह वो हर पत्ती पर अपनी जान छिड़कता है, उनको सींचता है, उनको संवारता है, उनकी निगहदाश्त करता है, उनकी इतनी देखभाल करता है कि उसकी इस मेहनत की वजह से हर चमन की हर एक जो कली है, जो हर एक फूल है, हर एक जो पत्ता है, वो सरसब्ज़ व शादाब हो जाता है। तो बिल्कुल इसी तरह ए नौजवानाने वतन और अपने मुल्क से मोहब्बत करने वाले तमाम मुहिब्बाने जो वतन हैं, वो पत्ती पत्ती से मुराद यानी कि ज़र्रे ज़र्रे पर, चमन के यानी कि अपने वतन के ज़र्रे ज़र्रे पर तुम अपनी जान छिड़को यानी कि अपनी जान निछावर करो। सबसे पहले आप किसी भी शेर का सबसे पहले आप मुरादी मायनी बाद में लिखेंगे, पहले उसके ज़ाहिरी मानी जो हैं वो आप लिखेंगे। ज़ाहिरी मायनी क्या हैं कि कोई भी बागबान, कोई भी माली अपने बाग की जब हिफाजत करता है, निगहदाश्त करता है, अपनी जान छिड़कता है हर एक पत्ते पर, हर एक कली पर, हर एक फूल पर, तो यूं वो अपने चमन को क्या बनाता है, सरसब्ज़ व शादाब बनाता है और ख़ूबसूरत बनाता है। बिल्कुल इसी तरह कहा जा रहा है, मुरादी मायनी क्या है कि ए नौजवानाने वतन, ए मुहिब्बाने वतन, ए अपने वतन से मोहब्बत करने वाले, अपने वतन की हिफाजत के लिए, अपने वतन की देखभाल के लिए और उसकी हिफाजत के लिए तुम अपने वतन के ज़र्रे ज़र्रे पर अपनी जान को निछावर कर दो। रात दिन खिदमाते अरबाबे चमन करते रहो। अब इसमें अरबाब का मतलब है अफराद, यानी कि अपने वतन के अफराद की रात दिन क्या करो, खिदमत करो। इसमें आप कह सकते हैं कि शायर ने खिदमत खल्क की बात की है, ठीक है। अब इसमें एक तरफ इसके पहले मिसरे में शायर क्या कहते हैं कि अपने वतन की हिफाजत के लिए, अपने वतन की निगहदाश्त के लिए, अपने वतन की देखभाल के लिए अपनी जान छिड़को यानी अपनी जान निछावर कर दो, उसके ज़र्रे ज़र्रे पर, उसकी पत्ती पत्ती पर क्या कर दो, अपनी जान निछावर कर दो। जबकि दूसरे मिसरे में शायर कहते हैं कि रात दिन खिदमाते अरबाबे चमन करते रहो, कि दिन रात तुम्हारे जो शबो रोज़ हैं, तुम्हारे जो दिन और रात हैं, वो किस में गुजरने चाहिए, अपने वतन के लोगों की खिदमत में, उनकी तमाम तर जो मुश्किल हालात हैं, जो दुखी हैं, जिनकी कोई भी दाद रसी करने वाला नहीं है, जिनको कोई इंसाफ देने वाला नहीं है, जो जुल्म व सितम के मारे हुए हैं, जिनका कोई जो है वो वाली वारिस नहीं है, जो बेयारो मददगार हैं, फिर क्या फ़र्ज़ बनता है मुहिब्बाने वतन का, अपने वतन से मोहब्बत करने वालों का, कि उस वतन में मौजूद जो अफराद हैं, जो अरबाबे चमन हैं, उनकी भी क्या की जाए, उनकी भी खिदमत की जाए। दिन रात फिर उनकी भी खिदमत में मसरूफ़ रहा जाए, ताकि उनको ये एहसास हो कि ये वतन जो है उसमें वो तन्हा नहीं है, बेयारो मददगार नहीं है, बल्कि उनकी भी जो है दाद रसी करने वाले, उनकी आहो फरियाद सुनने वाले भी, उनके साथ इंसाफ करने वाले इस वतन में भी मौजूद हैं। चौथा शेर देखते हैं। आंधियों का क्या भरोसा, क्या बगुलों का यकीन, रोज़ ऊंची अपनी दीवारें चमन करते रहो। बहुत खूबसूरत शेर है ये। आंधियों का क्या भरोसा, क्या बगुलों, आंधी से मुराद यहाँ पर तूफान है, ठीक है। भरोसे का मतलब है यकीन। क्या बगुलों का यकीन। अब बगुला कहते हैं आग का शोला, ठीक है। अब इसमें शायर पहले मिसरे में कहते हैं कि आंधियों का क्या भरोसा, कि किसी भी वक्त जो है वो तूफान आ सकता है, ठीक है। तूफान का कोई वक्त मुकर्रर नहीं है, ठीक है। और इसमें शायर कहते हैं कि हो सकता है कि कुछ ऐसे दुश्मन अनासिर हमारे मुल्क में मौजूद हों, हमारे वतन में मौजूद हों, जो कि बगुलों की सूरत में, आग के शोलों की सूरत में, ऐसे शरपसंद अनासिर हमारे मुल्क की सालमियत को, हमारे मुल्क के इस्तेकाम को नुकसान पहुंचा सकें। तो इसलिए उन दुश्मन अनासिर का, वो मुल्क दुश्मन अनासिर जिनका कोई यकीन नहीं है, किसकी तरह, आग के बगोलों की तरह, आग के शोलों की तरह और तूफ़ान की तरह, जिनका कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि तूफ़ान भी अचानक आता है और आग भी हो सकता है कि अचानक भड़क उठे और आग के बगोलों की तरह
پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے لے۔ یہاں پر آگ کے بگولوں سے مراد اور آندھیوں سے مراد طوفان ہے، شرپسند عناصر ہیں، ملک دشمن عناصر ہیں جو کہ کسی بھی ملک کی سالمیت اور کسی بھی ملک کے استحکام کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اس لیے بہت خوبصورت انداز میں شاعر کہتے ہیں کہ روز اونچی اپنی دیواریں چمن کرتے رہو، روز اونچی اپنی دیواریں چمن یعنی اپنے وطن کی حفاظت کرتے رہو، کہ تمہاری جو وطن کی حفاظت ہے اس میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے۔ اب اس میں لفظی طور پر دیکھیں کیا کہا گیا ہے کہ اگر دیوار جو ہے وہ گر جائے کسی بھی گھر کی دیوار جو ہے وہ بہت چھوٹی ہو تو اس گھر کے جو مکین ہوتے ہیں، جو اس گھر میں رہنے والے ہوتے ہیں، وہ غیر محفوظ ہوتے ہیں۔ اس لیے کسی بھی گھر کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ اس کے ارد گرد موجود جو فصیل ہے، جو دیوار ہے، وہ بلند ہو، تاکہ کوئی بھی شرپسند شخص یا کوئی بھی شرپسند عناصر جو ہے وہ اس کے گھر میں داخل ہو کر اس کو نقصان نہ پہنچا سکیں۔ تو بالکل اسی طرح شاعر کہتے ہیں کہ جو ہمارے وطن کی حفاظت ہے، جو ہمارے وطن کو نقصان پہنچانے والے عناصر ہیں، ان سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کوشش کرنی ہے کہ روز بروز ہمیں اپنے وطن کی حفاظت کرنی ہے، اور اپنے وطن کے ارد گرد جو دیوار ہے، جو حفاظت کی دیوار ہے، اس کو ہم نے بلند کرنا ہے، اور وہ اتنی بلند ہونی چاہیے وہ دیوار کے اس سے کوئی بھی شرپسند شخص یا شرپسند عناصر یا ملک کے دشمن جو عناصر ہیں وہ اس کو پھلانگ کر نہ آ سکیں، اور یوں ہمارے خطے کو، ہمارے کرۂ ارض کو، ہمارے وطن عزیز کو نقصان نہ پہنچا سکیں۔ تو اس مقصد کے لیے ملک دشمن جو عناصر ہیں، جو بگولوں کی صورت میں، جن کا کوئی یقین نہیں ہے، جو آگ کے شعلوں کی صورت میں کبھی کسی وقت بھی ہمارے ملک کو لپیٹ میں لے سکتے ہیں، ان آندھیوں اور طوفانوں سے، ان شرپسند عناصر سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے چمن کی دیوار کو روز بروز اس کو بلند رکھیں۔ یعنی ہم نے کبھی بھی اپنے وطن کی حفاظت سے غافل نہیں ہونا، اور نہ ہی ہم نے یہ غفلت برتنی ہے کہ کہیں کوئی ہم پر جو ہے وہ قابض نہ ہو جائے، ہم پر حملہ نہ کر دے اور ہماری ملکی سالمیت اور ہمارے ملکی استحکام کو نقصان نہ پہنچا دے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اپنے وطن کے ارد گرد جو دیوار ہے، جو ہمارے وطن کی سرحدیں ہیں، ہم نے اس کی روز بروز حفاظت کرنی ہے، اور کبھی بھی اپنے وطن کی حفاظت میں کوتاہی نہیں برتنی۔ اگلی ویڈیو میں آپ کو جو اگلے اشعار ہیں ان کی تشریح سمجھاتی ہوں۔ جی، شعر نمبر 5 کی تشریح دیکھتے ہیں اور معنی اور مفہوم کو پہلے سمجھتے ہیں۔ لطفی کیا ہے اگر بولے نہ ہر رخ سے جنوں، ہوش سے بچتے چلو دیوانہ پن کرتے رہو۔ اب اس میں سب سے پہلے ہم پہلے مصرے کو دیکھیں گے۔ لطف کا مطلب ہے مزہ، یعنی لطف ہی کیا ہے، مزہ ہی کیا ہے۔ اگر اس کے بعد آپ دیکھیں کوما ہے، ٹھیک ہے، اس پہلے مصرے کے 2 حصے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے مصرے میں شاعر کہتے ہیں کہ لطف ہی کیا ہے، یعنی مزہ ہی کیا ہے اس چیز کا کہ اگر بولے نہ ہر رخ سے جنوں کا مطلب عشق، ٹھیک ہے۔ کسی بھی چیز کی حد سے زیادہ جو دھن ہے، جو لگن ہے، اس کو عشق کہتے ہیں۔ عشق کو ہمیشہ شعراء نے، اقبال نے ہمیشہ، جو دوسرے شاعروں کی نسبت اب احسان دانش نے عشق کو ایک روایتی انداز میں یہاں پر استعمال نہیں کیا۔ یہاں جنون کو، عشق کو، کسی بھی چیز کی حد سے زیادہ جو چاہ ہے، جو لگن ہے، اپنی منزل کو پانے کی جو لگن ہے، اپنے وطن کو محفوظ بنانے کی، اپنے وطن کو تعمیر و ترقی کی راہ پر لانے کی جو لگن ہے، جو دھن ہے، اس کی بات کی جا رہی ہے اس میں کہ لطف ہی کیا ہے، کہ اس میں مزہ ہی کیا ہے کہ اگر ہر چہرے سے کیا عیاں نہ ہو، جنوں عیاں نہ ہو، عشق عیاں نہ ہو، کسی بھی چیز کو پانے کی چاہ، کسی بھی چیز کو پانے کی لگن، کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کا جوش اور جنون جب کسی چہرے سے عیاں ہی نہ ہو، ظاہر ہی نہ ہو، تو پھر لطف ہی کیا ہے، مزہ ہی نہیں ہے۔ دوسرے مصرے میں وہ کہتے ہیں کہ ہوش سے بچتے چلو دیوانہ پن کرتے رہو۔ ہوش سے مراد یہاں پر عقل ہے، ٹھیک ہے، کہ عقل سے بچتے چلو دیوانہ پن کرتے رہو۔ اب یہاں پر ہم دیکھیں تو اقبال نے بھی ہمیشہ
عقل اور عشق کی بات کی ہے، اس کا موازنہ کیا ہے، تو اس شعر میں بھی احسان دانش نے عقل اور عشق کا ایک تقابلی طور پر ایک موازنہ کیا ہے، اور ہوش آپ کہہ سکتے ہیں، عقل اور عشق، ہوش اور بے خودی کی بات کی ہے۔ اب اس میں شاعر نے کس کو زیادہ فوقیت دی ہے؟ عقل کی بجائے دیوانہ پن کو، بے خودی کو، ٹھیک ہے، اور اس میں شاعر نے عقل اور عشق میں سے عشق کو فوقیت دی ہے عقل پر۔ ہمیشہ سے اقبال نے بھی اپنی شاعری میں جہاں عشق اور عقل کی بات کی ہے وہاں پر شعراء نے عشق کو زیادہ فوقیت دی ہے، کیونکہ عقل جو ہے وہ ہمیشہ اپنا نفع اور نقصان سوچتی ہے، ہمیشہ عقل جو ہے وہ اپنے نفع کے بارے میں، اپنے نقصان، کسی بھی عمل کو کرنے سے پہلے اپنا نفع یا اپنا نقصان سوچتی ہے۔ بالکل اسی طرح اقبال جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا لب بام ابھی۔ یعنی جب یہ ایک یوں کا آپ اس کو تھوڑا سا یوں سمجھنے کی، ایک عقل اور عشق کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ اللہ تعالیٰ سے جن کا عشق جو ہے وہ بہت زیادہ تھا، ٹھیک ہے، جن کے والد جو تھے وہ آزر جو کہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نعوذ باللہ آگ میں جلانے کی غرض سے نمرود آگ جلاتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اس میں کود جاتے ہیں، یعنی اس میں چھلانگ لگا دیتے ہیں اپنے عشق سے کام لیتے ہوئے۔ اب شاعر کہتے ہیں کہ عقل ہے محو تماشا لب بام ابھی، کہ عقل ابھی فیصلہ کرنے ہی والی تھی، عقل ابھی سوچتی کہ مجھے کرنا چاہیے ایسا یا نہیں کرنا چاہیے، وہ اپنے نفع اور نقصان کا سوچنے ہی لگی تھی کہ عشق نے ایک ہی جست میں، یعنی ایک ہی لہجے میں، ایک ہی لمحے میں اس میں آگ میں چھلانگ لگا دی اپنا نفع اور نقصان سوچے بغیر۔ تو بالکل اسی طرح جو اقبال نے عقل اور عشق کا اکثر و بیشتر اپنے اشعار میں موازنہ کیا، اور ہمیشہ انہوں نے عقل پر عشق کو فوقیت دی ہے، ٹھیک ہے۔ عشق جو ہے، جو کسی چیز کو پانے کی چاہ ہے، جو لگن ہے، جو جنون ہے، جو دھن ہے، وہ کبھی بھی عشق نہیں سوچتا کہ میں اس راہ پر چلنے سے پہلے، اس راستے کو اختیار کرنے سے پہلے مجھے اس سے نفع ہوگا یا نقصان ہوگا تو تب میں یہ راستہ اختیار کروں۔ یہ تمام تر چیزیں نفع اور نقصان کے حوالے سے، فائدے کے حوالے سے، یہ تمام تر چیزیں عقل سوچتی ہے، عشق نہیں سوچتا۔ تو بالکل اسی طرح اقبال کی نہج پر، اقبال کے طرز عمل پر اور اقبال کی سوچ کے عین مطابق احسان دانش نے اس شعر میں بھی بالکل یہی بات کی ہے، عشق کی بات کی ہے، اور عشق کو ہی انہوں نے فوقیت دی ہے، اور یہ کہا ہے کہ وہ لوگ جن کے چہرے پر کیا ظاہر نہ ہو، کیا عیاں نہ ہو، جنوں عیاں نہ ہو، جن کے چہروں سے عشق کی لگن، سچی دھن اور جو لگن ہے وہ ظاہر اور عیاں نہ ہو، تو پھر لطف ہی کیا ہے، مزہ ہی کیا ہے۔ ہوش سے بچتے چلو۔ اب شاعر دوسرے مصرے میں یہ تلقین کر رہے ہیں، اے نوجوانوں، اے دوستو، اے محبان وطن، ہوش سے بچتے چلو، یعنی عقل سے کام مت لو، اپنے نفع اور نقصان کا مت سوچو، بلکہ دیوانے پن کا مظاہرہ کرو، یعنی اپنی بے خودی کا مظاہرہ کرو، ٹھیک ہے، اور اپنی بے خودی کے ساتھ ہی اپنے عشق اور جنوں کو لیتے ہوئے اپنی منزل کی طرف رواں دواں رہو، بالکل دیوانوں کی طرح، اور اس دیوانے کی طرح جو اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے راستے میں آنے والی تمام تر کٹھنائیاں، تمام تر مشکلات، تمام تر جو مشکل مرحلے ہیں ان کو طے کرتا ہوا، پھلانگتا ہوا اپنی منزل تک پہنچتا ہے، اور بالکل بھی اپنے راستے میں آنے والی مشکلات کا نہیں سوچتا، بالکل اسی جنونی کی طرح، اسی عشق کی جس کو دھن ہوتی ہے، بالکل اسی دیوانے کی طرح اپنی منزل کی طرف رواں دواں رہو، اور بالکل بھی ہوش سے کام مت لو، بلکہ یہاں پر بے خودی کا ہی مظاہرہ کرو۔ ایک شعر بھی ہے ادا جعفری کا ہے کہ ہوش جب بے خودی سے ملتا ہے تو تب ہی، جس کا مفہوم یوں ہے کہ کاروبار جہاں، یعنی دنیا کے جو کاروبار ہیں، جو کام ہیں، تب سنورتے ہیں جب ہوش جو ہے وہ بے خودی سے ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں جو چھٹا شعر ہے اسے دیکھتے ہیں۔ یوں ہی قطرہ قطرہ ہو جاتا ہے بحر بے کراں، غم نصیبوں کو شریک انجمن کرتے رہو۔ اس میں یوں ہی قطرہ قطرہ ہو جاتا ہے بحر بے کراں، پہلے تو بحر بے کراں کا مطلب سمجھتے ہیں۔ بحر کا مطلب ہے
سمندر، بے کراں کا مطلب ہے جس کا کوئی کنارہ نہ ہو، غم نصیبوں کا مطلب ہے دکھی دل، غمگین، رنجیدہ، ٹھیک ہے۔ شریک انجمن، شریک کا مطلب ہوتا ہے شامل کرنا، اور انجمن کا مطلب ہے محفل میں۔ اب اکثر ہم نے یہ سنا ہے کہ قطرہ قطرہ مل کر دریا بنتا ہے۔ اب کسی بھی راستے کو اختیار کرتے وقت اگر ایک مسافر ہے کسی بھی منزل کی طرف جانے کے لیے، کوئی بھی مشکل کام اور کٹھن کام کرنے کے لیے، تو پھر جب ایک شخص اپنے سفر کا آغاز کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کو دیکھتے دیکھتے اس کے ساتھ جو ہے وہ لوگ شامل ہوتے چلے جاتے ہیں، اور یوں وہ ایک پورے قافلے کی شکل جو ہے وہ اختیار کر لیتا ہے۔ بالکل اسی طرح شاعر کہتے ہیں، یوں ہی قطرہ قطرہ ہو جاتا ہے بحر بے کراں، یعنی تم کام کرنے کا کچھ سوچو تو صحیح، اپنے وطن کی تعمیر و ترقی کے حوالے سے، اپنے چمن کو سنوارنے اور نکھارنے کے حوالے سے کوئی قدم تو اٹھاؤ۔ یوں قطرہ قطرہ ہو کر، یعنی چند لوگ مل کر ایک جب قطرہ قطرہ ملتا ہے تو دریا بنتا ہے، اور یوں وہ بحر بے کراں کی صورت اختیار کر لے گا۔ وہ قطرے، تمام تر قطرے مل کر کیا کر لیں گے، ایک بے کنارہ سمندر کی طرح، جس کی کوئی حد نہیں ہوتی، ایسا سمندر جس کا کوئی کنارہ نہیں ہوتا، جس کی کوئی حد نہیں ہوتی، اس سمندر کی صورت اختیار کر جائے گا۔ غم نصیبوں کو شریک انجمن کرتے رہو، اور اپنی محفل میں، اپنی انجمن میں، اپنے قافلے میں، اپنے کاروان میں ان لوگوں کو شامل کرو جو غم کے مارے ہیں، جو دکھی دل ہیں، جو غمگین ہیں، جو کہ منزل تک پہنچنا چاہتے ہیں، جن کو انصاف چاہیے، جن کو ہر ایک طرف سے دکھ اور تکالیف اور رنجیدگی اور جن کو غم مل چکے ہیں، تو ان کے اندر وہ اپنے ملک کو سنوارنے کی، اپنے وطن کو بہتر سے بہتر بنانے کی جو چاہت ہے، چونکہ وہ ہر ایک چیز کو برداشت کر چکے ہیں، دکھ جھیل چکے ہیں، غموں کو جھیل چکے ہیں، تو اس لیے ان کو اپنے وطن کی تعمیر میں، اپنے وطن کو نکھارنے میں، بنانے میں اور سنوارنے کی جو چاہ ہے ان کے اندر سب سے زیادہ ہوگی۔ اس لیے اس بحر بے کراں میں پہلے تم اس کام کا آغاز تو کرو، یعنی کس کام کا؟ اپنے وطن کی آبیاری کا، اپنے چمن کی، اپنے وطن کی نگہداشت کا، اس کی تعمیر و ترقی کا۔ جب تم کام شروع کرو گے تو یہی قطرہ قطرہ، یعنی یہی مٹھی بھر لوگ جو ہے وہ بحر بے کراں کی مانند ہو جائیں گے، ایک ایسے سمندر میں تبدیل ہو جائیں گے۔ وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ تمہارے قافلے میں، تمہارے کاروان میں اور لوگ بھی شامل ہوتے چلے جائیں گے، اور یوں اپنی انجمن میں، اپنی محفل میں ان لوگوں کو بھی شریک سفر کرو جو غم نصیب ہیں، جن کے نصیبوں میں صرف دکھ، تکلیف اور غمگین ہیں، جو رنجیدہ ہیں، ان کو بھی اپنی انجمن میں، اپنی محفل میں، اپنے کاروان میں اور اپنے قافلے میں شامل کرتے جاؤ۔ اگلی ویڈیو میں آپ کو آخری دو اشعار جو ہیں 7 اور 8، ان کی تشریح، ان کا معنی اور مفہوم آپ کو بتاتی ہوں۔ جی اسٹوڈنٹس، اب ہم آخری دو اشعار کو دیکھیں گے۔ شعر نمبر 7 دیکھتے ہیں۔ انتشار ایک پیش خیمہ ہے، ایک پیش نامہ ہے زوال ملک کا، اتحاد قوم و ملت کا جتن کرتے رہو۔ ہر ایک شعر کی تشریح کرنے سے پہلے لفظی طور پر ہر ایک لفظ کو سمجھنا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد مصرے کے طور پر پہلے مصرے کے اس حصے میں کیا کہا گیا ہے، اگر اس مصرے کے 2 حصے ہیں تو دوسرے حصے میں کیا کہا گیا ہے، اس کو ہم جب سمجھ لیں گے تو ہمارے لیے تشریح کو لکھنا جو ہے وہ آسان ہو جائے گا۔ تشریح کو کبھی بھی آپ رٹا نہیں لگا سکتے، آپ کسی بھی کتاب سے یاد نہیں کر سکتے، جب تک آپ کو معنی پتہ نہیں ہوگا، جب آپ کو مفہوم سمجھ میں نہیں آئے گا، آپ تشریح جو ہے وہ نہیں لکھ پائیں گے۔ سب سے پہلے آپ نے معنی کو سمجھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے مفہوم کو سمجھنا ہے۔ جب آپ معنی اور مفہوم کو سمجھ لیتے ہیں تو آپ کے لیے تشریح کرنا بالکل آسان ہو جاتا ہے۔ اس شعر میں شاعر نے قومی اتحاد اور قومی اتفاق کی بات کی ہے۔ کسی بھی ملک کی سالمیت کے لیے، کسی بھی ملک کے استحکام کے لیے، کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے سب سے زیادہ جو چیز اہمیت رکھتی ہے وہ قومی اتحاد، قومی طور پر متحد ہونا ہے، قومی طور پر آپس میں اتحاد و اتفاق ہونا ہے۔ اتحاد اور اتفاق کیا ہوتا ہے کہ ملک میں جو درپیش مسائل ہیں ان پر تمام لوگوں کا بیک وقت آواز بلند کرنا اور ایک ساتھ مل کر ان تمام تر مسائل کے حوالے سے کوئی حل نکالنا، اور اگر کوئی ملک کو درپیش مسائل ہیں تو ان کے لیے مل کر، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں مجموعی طور پر
ان کی اس چیز سے نکلنے کی، ان تمام تر مشکل حالات سے نکلنے کی کوشش کرنا ہے۔ اس میں شاعر کہتے ہیں قومی اتحاد اور اتفاق کی جب بات کرتے ہیں تو جو قومی اتحاد اور اتفاق کا الٹ ہے، جو متضاد ہے، وہ انتشار ہے۔ انتشار کہتے ہیں تخریب کاری کو، انتشار کہتے ہیں منتشر کرنا، کسی بھی قوم کو بکھیرنا، ٹکڑوں میں تقسیم کر دینا۔ تو کسی بھی چیز کو ہم نے شروع سے سنا ہے کہ اگر کسی کو شکست دینی ہے تو اس کو منتشر کر دو، ان کو بکھیر دو، ان کو ایک دوسرے سے جدا کر دو۔ یعنی جب قوم میں اتحاد اور اتفاق نہیں ہوگا تو ان پر حملہ کرنا، ان کو ناکام بنانا، ان کو اپنا غلام بنانا اور ان کو ہر طرح کا نقصان پہنچانا بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ اور اس طرح جب منتشر ہو جائے جو قوم، جو انتشار کا شکار ہو جائے، اور انتشار ہمیشہ شرپسند لوگ پھیلاتے ہیں، ملک دشمن عناصر پھیلاتے ہیں۔ اس میں شاعر کہتے ہیں کہ انتشار ایک پیش نامہ ہے زوال ملک کا۔ پیش نامہ کہتے ہیں طے شدہ معاہدہ، ٹھیک ہے، طے شدہ ایک تحریر، پیش لفظ کو کہتے ہیں، یعنی جو بات پہلے سے طے شدہ ہو کہ انتشار جو ہے، جو تخریب کاری ہے، جو منتشر کرنا ہے، جو دشمن عناصر ہیں، جو شرپسند عناصر ہیں، وہ شرپسند عناصر ہمارے ملک کو کس طرف لے کر جاتے ہیں؟ زوال کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ بات طے شدہ ہے کہ اگر کسی بھی ملک میں، کسی بھی وطن عزیز میں، کسی بھی قوم کے اندر تخریب کاری موجود ہوگی، تخریب کار لوگ موجود ہوں گے، جو کہ موجود ہوتے ہیں، اس لیے ان شرپسند عناصر کی موجودگی میں یہ طے شدہ بات ہے کہ ملک جو ہے وہ زوال کی طرف جائے گا۔ اس لیے ہم نے دشمن کی جو چالیں ہیں، جو ان کی کوششیں ہیں ہمارے ملک کو، ہمارے وطن عزیز کو میں انتشار پھیلانے کی، تخریب کاری پھیلانے کی، اور اس طرح ہمارے ملک کو زوال کی طرف، تنزلی کی طرف لے جانے کی، ان کی جو کوششیں اور کاوشیں ہیں ان کو ہم نے کیا بنانا ہے؟ ناکام بنانا ہے۔ اتحاد قوم و ملت کا جتن کرتے رہو۔ جتن کا مطلب ہوتا ہے کوشش کرنا، اتحاد متحد ہونا، ٹھیک ہے، اور قوم و ملت، ملت کا مطلب بھی ایک قوم ہے۔ اگر ایک یوں بھی سوال آ سکتا ہے آپ کا کہ قوم اور ملت کسے کہتے ہیں، تو ملت جو ہے وہ ہوتی ہے جو کہ ایک نظریے پر جو ہے وجود میں آتی ہے۔ جس طرح مسلمان جو ہیں وہ چونکہ ایک نظریے پر، ان کا ایک نظریہ ہے، ایک اسلامی نظریہ ہے، تو اس لیے کیا کہا جاتا ہے؟ ملت اسلامیہ کی بات کی جاتی ہے، ایک ملت کی بات کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب کسی بھی قوم جو کہ کسی بھی ملک سے، کسی بھی ملک کے جو باشندے ہیں، کسی بھی ملک سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں، جو اس وطن کے ان کی جو قوم ہے، ان کے اتحاد کے لیے، ان کے اتفاق کے لیے کیا کرتے رہو؟ کوشش کرتے رہو، جتن کرتے رہو۔ بالکل اسی طرح ہی اقبال نے اپنے اشعار میں کہا ہے کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ تو اس لیے ہمارا وجود بھی، تمام تر جو پاکستانی ہیں، جو اپنے وطن عزیز سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، ان کا وجود اپنی ملت کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ جڑے رہنے میں ہے۔ اگر وہ اپنی ملت سے دور ہٹ جائیں گے، اپنے مرکز سے دور ہٹ جائیں گے، تو پھر ان کا وجود جو ہے وہ باقی نہیں رہے گا، اور وہ شرپسند عناصر جو ہیں وہ ان کے ملک پر غالب آ جائیں گے، اس قوم کو بکھیر دیں گے، اس قوم میں انتشار پیدا کر دیں گے، اور یوں ملک جو ہے وہ زوال کی طرف چلا جائے گا۔ اس لیے شاعر نے انتشار سے بچنے، اور تاکہ انتشار سے بچ کر ہم اپنے ملک کو زوال سے بچا سکیں، اور یوں کس کی بات کرتے ہیں دوسرے مصرے میں کہ اتحاد قوم و ملت کا جتن کرتے رہو، کہ ہمیشہ جو ہے وہ اپنے وطن عزیز میں اتحاد، اتفاق کی کوشش کرتے رہو، جتن کرتے رہو، اپنے لوگوں کو، اپنے قوم و ملت کو اتحاد اور اتفاق کا درس دیتے رہو، اور اس کے لیے کوشش کرتے رہو، اور شرپسند عناصر کو اپنے ملک میں، اپنی قوم میں، اپنی ملت میں غالب نہ آنے دو۔ آخری شعر دیکھتے ہیں جو کہ مقطع کے شعر ہے، جس میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے۔
ایک تو آپ کی تشریح کے حوالے سے آئیں گے اس میں، جس میں آپ نے معنی اور مفہوم بتانا ہوگا۔ دوسرا سب سے اہم چیز جو ہے وہ انہی اشعار میں سے آپ کو سوالات دیے جائیں گے جن کو آپ کو آنسر کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو معنی اور مفہوم سمجھ میں آ گیا ہے تو بآسانی آپ ان سوالات کے جوابات بھی دے سکتے ہیں۔ جو آخری شعر ہے، مقطع کا شعر کبھی بھی تشریح میں نہیں آتا ویسے، کیونکہ اس میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہوتا ہے، لیکن اس سے متعلق جو ہے وہ سوال لازمی آ سکتا ہے آپ کے پیپر میں۔ آخری شعر دیکھتے ہیں۔ دوستی احسان دانش کچھ نہیں اس کے سوا، زندگی بھر اعتراف حسن زن کرتے رہو۔ اس میں سب سے کوئی اتنا مشکل لفظ نہیں ہے سوائے حسن زن کے۔ حسن زن کا مطلب ہے کسی کے متعلق اچھا خیال کرنا، نیک گمان کرنا، اچھی رائے دینا۔ اب اس میں شاعر نے دوستی کی بات کی ہے، محبت کی بات کی ہے، اور اس میں انہوں نے دوستی کا ایک گر بتایا ہے، ایک راز بتایا ہے کہ دوستی جو ہے وہ کس چیز میں پوشیدہ ہے۔ صرف اور صرف یہ کام کرنا ہے کہ زندگی بھر آپ نے کس چیز کا اعتراف کرنا ہے کہ کسی کے متعلق بھی آپ نے کوئی برا خیال نہیں لانا، بلکہ اعتراف حسن زن رکھنا ہے، یعنی ہر ایک شخص کے بارے میں نیک گمان رکھنا ہے، ہر ایک شخص کے بارے میں جس سے آپ چاہتے ہیں کہ دوستی بڑھے، محبت بڑھے، تو اس کے لیے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ہر کسی کے بارے میں اچھی رائے جو ہے وہ اپنے اندر قائم رکھنی ہے، اس کے بارے میں نیک گمان جو ہے وہ اپنا رکھنا ہے، اور یہی دوستی کی بنیاد بھی ہے، اور اسی سے ہی محبت بڑھتی ہے جب ہم اپنے ارد گرد رہنے والے لوگ جو ہیں، جو ایک ہی ملک میں رہتے ہیں، ایک ہی وطن عزیز میں رہتے ہیں، نہ صرف ہم نے اپنے ملک سے محبت کرنی ہے بلکہ اس ملک میں رہنے والے لوگوں میں بھی محبت، پیار اور دوستی کو قائم رکھنا ہے، اور وہ اس صورت میں ہو سکتا ہے جب ہم ایک دوسرے کے متعلق اچھا گمان کریں، اچھا خیال رکھیں، اچھی رائے ایک دوسرے کے متعلق رکھیں، تبھی ہم دوستی کو، محبت کو قائم کر سکتے ہیں۔ اور دوستی ہوگی جب محبت ہوگی اور جب اتحاد ہوگا، اتفاق ہوگا، تو یقیناً اس چمن کی تعمیر بھی ممکن کی جا سکتی ہے، اس چمن کی جو ہے وہ نگہداشت بھی کی جا سکتی ہے، وطن عزیز کو بنایا اور سنوارا بھی جا سکتا ہے، وطن عزیز کو ترقی کی راہوں پر، ترقی کی شاہراہ پر بھی گامزن کیا جا سکتا ہے، صرف اور صرف دوستی کی صورت میں، محبت کی صورت میں، اتحاد اور اتفاق کی صورت میں، اور اس وطن عزیز میں جتنی بھی جو درپیش مسائل ہیں ان کے لیے کچھ نہ کچھ کام کرتے رہنے کی صورت میں ہی اس کو ترقی کی راہوں پر گامزن کیا جا سکتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو اشعار کا مفہوم سمجھ آیا ہوگا۔ اگر آپ نے کوئی بھی نظم کسی حوالے سے پڑھنی ہے تو آپ کمنٹ میں مجھے بتا سکتے ہیں، اور پھر میں اس حوالے سے لیکچر جو ہے وہ اپلوڈ کر دوں گی۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔